بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة ويقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے درس میں تراویح سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک میں قیام بہت پسند تھا، مرغوب تھا. یوں تو آپ ہمیشہ قیام فرماتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم تھا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اور رات میں آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زیادتی ہے، نافلۃ لک بطور نفل ہے. اور تہجد کہتے ہیں کوئی آدمی سو کر کے اٹھے اور پھر صلاۃ ادا کرے. تہجد جو ہے یہ ہجود سے، ہجود یعنی سو کر کے اٹھنا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے صلاۃ ادا کرنا. تو یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز تھی. یہ ہے کہ اخیر عمر میں جب آپ کی عمر بڑھ گئی تو پھر آپ کو اختیار دے دیا گیا، لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو بھی عمل کرتے تھے اس پر ہمیشگی برتتے تھے. تو آپ کا مستقل معمول تھا، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ قیام کے تعلق سے آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر 3 دن خود قیام فرمایا جماعت کے ساتھ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے نکلے اور مسجد میں آپ نے صلاۃ ادا کی، اور صحابہ کرام کی تھوڑی سی تعداد تھی جو مسجد میں، وہ آپ کے پیچھے ہو گئے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپس میں چرچا کیا کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے صلاۃ ادا کی ہے. اب جب لوگوں نے سنا تو دوسری رات میں اور زیادہ لوگ ہو گئے، تیسری رات میں اور زیادہ ہو گئے، اور جب چوتھی رات آئی تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسجد تنگ ہو گئی. لیکن چوتھی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں. آپ کو پتہ تھا لیکن آپ نکلے ہی نہیں. اور جب آپ فجر کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا جمع ہونا معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ صلاۃ فرض نہ کر دی جائے. گویا 3 دن تک آپ نے قیام کیا اور جماعت کے ساتھ قیام کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صلاۃ التراویح با جماعت پڑھنا چاہیے، افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا ہے. اور چوتھے دن جو آپ نہیں نکلے، آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو فرض کر دی جائے. اب ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اب آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا، اب فرضیت کی کوئی بات نہیں رہ گئی. تو اب وہی 3 دن جو آپ نے پڑھی ہے وہی ثابت ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید علی 11 رکعہ لا فی رمضان ولا فی غیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، نہ تو رمضان میں اور نہ ہی غیر رمضان میں. بعض روایات میں 13 رکعت بھی ہے. تو اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ آپ وتر 5 رکعتیں پڑھ لیتے تھے.
یا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رات کی بات کہی تو فجر کی 2 سنتیں اس میں جوڑ لیا ہو، اس طرح 13 رکعت، ورنہ مشہور قول وہی ہے کہ آپ نے 5 رکعت وتر پڑھی، لیکن تراویح یا قیام اللیل یا تہجد آپ نے 8 ہی رکعت پڑھی ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو 20 رکعت کے قائل ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر کسی دوسرے صحابی سے اس کو جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ خلفائے اربعہ ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کچھ نہ ملے تب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تب، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور 20 رکعت والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر تلاش کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ تلاش کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن کیا یہ لازم نہیں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ جانتے ہوئے چھوڑ دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی کی محبت کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدم محبت پر کسی کی محبت کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، کسی کی محبت کو، ازواج مطہرات کی محبت کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص کامل الایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام جہان والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب یہ بات واضح ہے تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مقدم کرنے کی کیا صورت رہ جاتی ہے؟ کیا جواز ہے؟ جو عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو جواز کی صورت دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہے، پھر ان کے لیے کہاں گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ 20 رکعت ثابت بتاتے ہیں اس روایت میں بھی انقطاع ہے، اس روایت میں بھی انقطاع ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مسلمان تراویح کی نماز باجماعت پڑھیں۔ تراویح کہتے ہی ہیں ترویحہ سے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی تھیں، اور جب 4 رکعت پڑھ لیتے تھے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، 5 منٹ آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے۔ اسی ترویحہ سے تراویح ہے۔ تو باجماعت پڑھنا چاہیے اور 8 پڑھنا چاہیے۔ واضح حدیث موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے پھر صحابی کے عمل کو دیکھنا درست نہیں ہے۔ صحیح روایت رسول اللہ علیہ وسلم سے موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے صحابی کے عمل کو دیکھنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اکیلے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ آخر لیل میں پڑھے۔ کوئی انفرادی پڑھنا چاہتا ہو کہ اپنے گھر پہ پڑھے گا تو وہ آخر لیل میں پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اور جماعت کے ساتھ چونکہ عشاء کے بعد لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ اچھی شکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔